صحیح ہے ہونا تعامل ہے اور جو عاشق کی بڑی صاحب کرنا چاہیے ٹھیک ہے عاشق کی بڑی صاحب ہونا چاہیے سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم اللهم بلغ لنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل صدر احترام سامعین ذی وقار بانیان محفل اور اسٹیج پہ جلوہ افروز میری جماعت کی مقتدر شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد بابر سیدات سیالی صاحب زیدہ مجدو آج میں اور آپ غوث الورا کے عرس مقدس میں حاضر ہیں دعا کریں اللہ تعالی ہمارا ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آنے والوں کو پروگرام منعقد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے میں لمبی چوڑی گفتگو کا مزاج نہیں رکھتا بڑی مختصر گفتگو کرتا ہوں لیکن خاموشی کے ماحول کے اندر گفتگو میرے لیے آسان ہوتی ہے اگر آپ توجہ کریں گے تو گفتگو آسان ہوگی ورنہ مشکل ہوگا میرے لیے گفتگو کرنا تقریر نہیں میں کرتا گفتگو بھی کرتا ہوں بغداد کے اندر ایک شخص دریا کے کنارے پہ چہل قدمی کر رہا تھا کہ سطح آب پہ تیرتا ہوا ایک سیب نظر آیا ہاتھ بڑھا کر کے اس کا ایک لقمہ لیا ابھی حلق سے نہیں اترا کہ در قلب پہ دستک ہوئی کہ تو جانتا ہے کہ یہ مال لقطہ ہے اور مال لقطہ شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے جب قلب اطہر میں یہ بات آئی تو جس سمت سے پانی بہہ رہا تھا اسی سمت چل پڑے کچھ سفر کرنے کے بعد دریا کے کنارے ایک لہلہاتا ہوا باغ نظر آیا جس کے درختوں کا جھکاؤ دریا کی جانب تھا گمان غالب ہوا کہ یہ فروٹ یہیں سے ٹوٹا ہے جو سطح آب پہ تیرتا ہوا میرے تک پہنچا ہے تو اس کے مالک کی تلاش کے بعد کہا کہ حضرت یوں کر کے سطح آب پہ تیرتا ہوا میں نے ایک سیب دیکھا ایک لقمہ لیا حلق سے نہیں اترا تھا کہ دروازہ دل پہ دستک ہوئی کہ مال لقطہ تو جائز ہی نہیں ہے حضرت اس کی قیمت دینے کے لیے یا معذرت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں یا قیمت لے لے یا معذرت قبول کر لے وہ شخص بھی معمولی نہیں تھا جو باغ کا مالک تھا اس نے قلب کی طرف نگاہ دوڑائی اور حضور کا فرمان ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ کہ مومن کی نظر سے ڈرو مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے اچھا میں اس حدیث کی تشریح میں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جو کہ اہل ذوق کی محفل ہے اگر آپ گفتگو سماعت کریں گے تو ذوق آئے گا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک عیسائی نے یہ حدیث پڑھی کہ مومن کی نگاہ سے ڈرو جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس نے سر پہ امامہ باندھا اور جسم پہ مسلمانوں جیسا جبہ پہن لیا گلے کے اندر اس نے سلیب لٹکا لی
اور وقت کے ولی کے پاس جا کے کہا حضرت آپ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ مومن کی نظر سے ڈرو جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا خیال تھا کہ اگر حدیث سچی ہوئی یا یہ ولی سچا ہوا تو فٹ سے مجھے کہے گا سلیب توڑ کے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا ڈال دے، لیکن اللہ کے ولی نے یہ مطلب نہیں بتایا، اس نے ظاہری معنی بتایا کہ بھئی اللہ کے ولی کے پاس نگاہ کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ سینے کے گوشت کو چیر کر کے تخت یا دل پہ ابھرنے والی تحریر پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب پورا نہ ہوا، جو ذہن لے کے گیا تھا وہ اللہ کے ولی نے نہ بتایا۔ اب یہ دوسرے ولی کے پاس گیا، اس نے ظاہری معنی یہی بتا دیا، تیسرے ولی کے پاس، چوتھے ولی کے پاس، یہاں تک کہ 39 ولیوں کے پاس گیا، انہوں نے یہی معنی بتا دیا، بڑا پریشان ہوا۔ یہ زمانہ تھا حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سفر کرتا ہوا حضرت جنید بغدادی کی مجلس اقدس میں چلا گیا، کہنے لگا حضرت آپ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی نظر سے ڈرو جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ مسکرائے اور اس کے گریباں کی طرف ہاتھ بڑھایا، صلیب کو پکڑ کے توڑ دیا، کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صلیب کو توڑ کے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا ڈال لو۔ اب اس کی آنکھیں بہنے لگی، کہا حضرت میں 39 ولیوں کے پاس گیا ہوں، جو معنی آپ نے مجھے بتایا انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کیا وہ سچے ولی نہیں تھے؟ فرمایا وہ بھی اللہ کے سچے ولی تھے۔ کہا حضرت پھر یہ معنی انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کہا وہ ایسے پکے ولی تھے، وہ نگاہ ولایت کے ساتھ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ تو عیسائی ہے، اور نگاہ ولایت کے ساتھ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کا ایمان ہمارے ہاتھوں پہ نہیں بلکہ جنید بغدادی کے ہاتھوں پہ لکھا ہوا ہے۔ یار اگر وہ معنی بتا دیتے تو میرے تک نہ آتا، اسی بندے کے پاس بیٹھ کے اسلام قبول کر لیتا، لیکن وہ ظاہری معنی بتا کے تجھے میرے تک بھیج رہے تھے، وہ نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے اس کا ایمان ہمارے ہاتھوں پہ نہیں بلکہ جنید بغدادی کے ہاتھوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا مومن کی نگاہ سے ڈرو جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اچھا وہ جو باغ کا مالک تھا نا، اس نے نگاہ دوڑائی، دل پہ دیکھا تو اس شخص کا دل اتنا شفاف تھا کہ ہمہ وقت رب کی تجلیات کا مرکز و محور بنا ہوا تھا، تو فٹ سے جو ہے وہ اس کو سینے سے لگایا اور پھر کہا کہ جوان تو اپنا نام بتائے گا؟ کہا حضرت میرا نام ابو صالح جنگی دوست ہے۔ کہا پھر تیری معذرت قبول نہیں کروں گا، قیمت بھی نہیں لوں گا۔ کہا حضرت پھر کیا کریں گے؟ کہا 12 سال تک تجھے میرے باغ کی خدمت کرنا پڑے گا۔ باغ کی خدمت تو بہانہ تھا نا، رکھنا اپنی تربیت میں تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی تربیت میں رکھا گیا۔ تو سوچ کے کہا 10 سال زندگی کا عرصہ ہو گیا، لیکن کہا آخرت کی سزا سے یہ بہتر ہے۔ اچھا باغ کی خدمت میں لگ گئے، جب 12 سالوں کی تکمیل ہوئی نا تو کچھ مہمان آئے اس شخص کے پاس جو باغ کا مالک تھا، اور اس کا نام ہمیں تاریخ ابو عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ بتاتی ہے۔ تو کہا کہ ابو صالح کچھ سیب توڑ کے لے آنا۔ آپ نے سیب توڑے تو تشت میں رکھ کے حضرت کے سامنے پیش کیے، وہ سیب کچے تھے۔ آپ نے کہا 12 سال تجھے باغ میں گزر گئے، تجھے معلوم ہی نہیں بن پڑا کچے سیب کیسے ہوتے ہیں اور پکے سیب کیسے ہوتے ہیں؟ تو آنکھیں برسنے لگی، کہا حضرت ایک لقمہ کھایا تھا، اب تک سزا بھگت رہا ہوں، مجھ سے قسم لے لے 12 سالوں سے میں نے کبھی نگاہ اٹھا کے سیبوں کی طرف دیکھا بھی ہو؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا سیبوں کی طرف، کیونکہ 12 سالوں سے ایک لقمے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اچھا یار میں ایک رک کر کے بات کہوں، اگر باپ کا لقمہ اتنا پاک ہو، باپ رزق کی اتنی حفاظت کرے اور رزق کی پاکیزگی کا اتنا سامان کرے کہ کوئی بھی حرام تو حرام مشکوک لقمہ بھی اولاد کی زبان پہ لا کے نہ رکھے، تو اس کے نطفے سے جو اولاد پیدا ہوگی نا، عرف عام میں اسے غوث اعظم کہا جائے گا۔ جب باپ اتنا پاکیزہ ہو تو بیٹا پھر غوث اعظم جیسا پیدا ہوتا ہے۔ 12 سال گزر کے کہا حضرت
اب مجھے اجازت ہے 12 سال آپ کے وعدے پہ پورا اتر آیا؟ کہا نہیں بیٹا میری ایک اور شرط بھی ہے۔ کہا حضرت وہ کون سی؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن بھی نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی اور پاؤں سے چل نہیں سکتی، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ کہا نکاح کے لیے زوجہ محترمہ اور میں رفیقہ حیات لے کے جاؤں گا؟ اور ایسی عورت جو سن بھی نہیں سکتی، دیکھ بھی نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتی۔ پھر غور و فکر کے بعد دل سے آواز آئی، کہا ابو صالح دیکھ لے آخرت کی سزا تو مشکل ہے، یہ مختصر زندگی گزر جائے گی، ہے مختصر ہی نا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹی 2 انتظار میں، یہ تو 4 دن کی زندگی، کہا یہ باہر صورت گزر جائے گی۔ کہا حضرت مجھے آپ کی شرط منظور ہے، پھر آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ کہا ہاں بیٹا میں معاف کر دوں گا۔ جب نکاح پڑا گیا حجرہ عروسی میں گئے تو دیکھا کہ حضرت نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے لیکن خوبصورت ہاتھ رکھتی ہے، حضرت نے فرمایا تھا پاؤں نہیں ہے لیکن اس کے تو خوبصورت پاؤں بھی ہیں، حضرت نے فرمایا سن نہیں سکتی لیکن وہ تو ایسی پاکیزہ عورت ہے کہ دل کی دھڑکنوں کو بھی سن سکتی ہے۔ کہا حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کی نگاہیں دیکھ نہیں سکتی، کہا یہ تو جھیل جیسی پیاری آنکھیں رکھتی ہیں۔ پلٹ کے واپس آ گئے۔ اب بیٹا کیا ہوا؟ کہا حضرت جو علامات آپ نے بیان کی تھی وہ اس عورت میں نہیں ہے، آنکھیں سونی ہیں، ہاتھ خوبصورت ہے، کان پیارے ہیں، اس کے پاؤں بھی اس کے پاس موجود ہیں۔ آپ مسکرا پڑے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جو میں نے کہا تھا نا دیکھ نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اس نے کبھی غیر محرم عورت کا، غیر محرم مرد کا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے، آج تک غیر محرم مرد کے سامنے نہیں گئی ہے۔ جو میں نے کہا تھا یہ سن نہیں سکتی، آج تک اس نے غیر محرم مرد کا کلام ہی نہیں سنا۔ جو میں نے کہا تھا پکڑ نہیں سکتی، غیر محرم مرد کو چھوا ہی نہیں ہے۔ چل نہیں سکتی، یہ دروازے کی دہلیز سے باہر کبھی گئی نہیں ہے۔ اچھا جب ماں اتنی پاکیزہ ہو، نام تھا اس کا فاطمہ بنت ابو عبداللہ سومی، اس کی کنیت تھی ام خیر، اور جب یہ جو ہے وہ بیاہ کر کے گھر میں آتی ہیں اللہ ان دونوں کے ملاپ سے ایک بیٹا دیتا ہے۔ اور رکا کے بعد کہوں گا جب ماں اتنی پاکیزہ ہوگی نا، اتنی پاکیزہ کہ زندگی بھر غیر محرم کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، اتنی ستھری کے دروازے کی دہلیز سے باہر گئی نہیں ہے، اور اتنی حسین جب ماں اتنی پاکیزہ ہو تو اس کی گود میں پلنے والا پھر عبد القادر نہیں ہوگا تو مجھے بتاؤ اور کون ہوگا؟ اچھا پھر ان کے ملاپ سے اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور بیٹا اتنا بابرکت اور متبرک تھا کہ 11 ماہ جب اس کا جی چاہتا دودھ پی لیتا، لیکن جب ماہ سیام آتا نا تو یہ سحری کے وقت دودھ نوش کرتا تھا اور پھر افطاری کے وقت دودھ پیتا تھا، سارا دن یہ دودھ نہیں پیا کرتا تھا۔ یا نابالغ تھا نا، روزہ تو فرض نہیں تھا نا، لیکن کہا کہ ہم اس نبی کی اولاد سے ہیں، ہم اس باپ کے بیٹے ہیں کہ جس نے جو ہے وہ تپتے ہوئے ریگزار میں بھی قرآن کو نہیں چھوڑا، کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھا۔ ان کا اثر تو ظاہر ہوگا نا، ان کے خون کی جو وہ حرارت تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے نا۔ اچھا پھر ایسا ہوا بغداد میں ایک سال مطلع ابرالود تھا، تو ہوا یوں کہ شور مچ گیا کہ پتہ نہیں چاند نظر آیا رمضان کا یا نہیں آیا۔ ایک شخص بول کے کہنے لگا پریشانی کی بات نہیں ہے، صبح ہم ابو صالح کے دروازے پہ دستک دیں گے۔ کہا دستک دینے سے کیا ہوگا؟ کہا تم نہیں جانتی اس کے گھر میں ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جو رمضان میں سحری کے وقت دودھ پیتا ہے۔ اچھا پھر ایسا ہوا کہ لوگ رات گزارنے لگے، سحری کا وقت ہے، دروازے پہ دستک دی۔ کہا کون ہے؟ کہا اہل بغداد ہے۔ کہا کیا ضرورت ہے؟ کہا حضرت بتائیے آپ کے بیٹے نے دودھ پیا یا نہیں پیا؟ فرمایا پی لیا ہے۔ کہا لوگوں آج سارے روزہ رکھیں گے کیونکہ عبد القادر نے سحری کے وقت دودھ نوش فرما لیا ہے۔ کیا اتنا پاکیزہ، اتنی پاکیزہ تربیت، اتنی ستھری تربیت۔ اچھا بھی رب العالمین نے ایسا انعام دیا۔ اب جو میں بات آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کی روح بھی رقص کرے گی۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے جب طالب علم گھر سے دین پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو رب کی رحمت کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قلائد الجواہر کے اندر یہ بات ہے، خود فرماتے ہیں میری 12 سال کی عمر تھی، میں مکتب میں دین پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میرے قلب کے اندر بات آئی
کہ جب طالب علم نکلتا ہے تو رب کی رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں پاؤں کے نیچے. تو میں بھی تو دین پڑھنے جا رہا ہوں, پتہ نہیں فرشتے میرے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں یا نہیں بچھاتے. کہتے جب یہ بات کہی نا تو اگلے دن میں اپنے گھر سے مکتب میں جانے کے لیے نکلا نا تو میرے ساتھ فرشتے چل رہے تھے. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا عرف عام میں ہمیں ہی ملائکہ کہا جاتا ہے, ہمیں فرشتے کہا جاتا ہے. کہا پھر تم تو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے؟ کہا ہم نہیں دیتے, لیکن عبد القادر تیرے دل میں بات آئی تھی, پتہ نہیں فرشتے میرے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے یا نہیں بچھاتے. ہم نے کہا عبد القادر جیلانی کے سامنے جا کے بتائیں گے کہ عبد القادر اور لوگ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے ہم پر بچھاتے ہیں اور ان کو نظر نہیں آتے. ہم تیرے پاؤں کے نیچے پر بھی بچھاتے ہیں اور تیرے سامنے بھی آ جایا کرتے ہیں. اس وقت میرے غوث کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال. اچھا پھر ایسا ہوا, وقت گزرتا گیا, اللہ رب العالمین نے قطبیت کے درجے پہ فائز کیا. اچھا حضرت سے پوچھا گیا, حضرت آپ نے چلے کاٹے, آپ نے تسمیہ گمائی, یا آپ نے ریاضت کی, آپ نے عبادت کثرت کے ساتھ کی, کون سا ذکر آپ نے کیا کہ اللہ نے آپ کو درجہ غوثیت پہ قطبیت پہ فائز فرما دیا؟ آپ کی عبادت کے اندر کمی نہیں ہے. 40 سالوں تک روایت کے اندر لفظ ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ریاضت کے اندر بھی کمی نہیں ہے. بغداد کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ درختوں کے پتے توڑ کے کھایا کرتے تھے اور سارا دین پڑھا کرتے تھے. لیکن یار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جو اتنا اعلیٰ مقام ملا وہ کس وجہ سے ملا؟ آپ سے خود پوچھ لیے. فرماتے ہیں درست علم حتی صرت قطبہ, میں علم دین پڑھتا رہا, اللہ نے مجھے علم دین کی وجہ سے درجہ قطبیت پہ فائز فرما دیا. اچھا یار علم پڑھو گے تو قطب بنو گے, اگر قرآن کا علم پڑھو گے تو غوث بنو گے, اگر علم سے دور رہو گے تو پھر حضرت پیر باہو کی آواز آتی ہے, علم باج کرے جڑا فقیری ہو کے کافر مرے دیوانہ ہو. ہاں وہ کافر ہو کے مرتا ہے جو علم کے بعد فقیری کرتا ہے. حضرت غوث تو فرماتے ہیں درست علم حتی صرت قطبہ, میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے درجہ قطبیت پہ فیض فرما دیا, درجہ غوثیت عطا فرما دیا. اچھا پھر اللہ نے اتنا علم دیا. آپ نے نام سنا ہوگا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کا, بہت بڑے محدث گزرے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں گزرے ہیں, بہت بڑے محدث. اور آج بھی جب تاریخ میں حدیث میں ان کا نام آتا ہے نا تو لوگوں کے سر جھک جاتے ہیں, اتنا بڑا محدث یہ گزرا ہے. یہ بغداد کے اندر بیٹھ کے پڑھا رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہیں. یہ وقت کا غوث کہتا ہے اپنے آپ کو, اور یہ جب واز کرتا ہے نا تو 70 ہزار کا اجتماع ہوتا ہے, صرف انسانوں کا نہیں. سنیے ذرا, حضرت ابو ذر یحییٰ بن عمر بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بزرگوں نے مجھے ایسا عمل دیا تھا کہ جب میں سبق پڑھتا تھا تو زمانے کے جنات میرے ارد گرد حاضر ہو جاتے تھے. ایک دن میں نے وہ سبق پڑھا تو جنات میرے پاس آئے اور آگے کہا حضرت اس وقت ہمیں نہ بلایا کرو. میں نے کہا کیوں؟ ہاں اس وقت بغداد میں وقت کا غوث درس دیتا ہے, ہم اس کی مجلس واعظ میں اس کا درس سننے کے لیے جایا کرتے ہیں. یار جنات حاضر ہوتے, فرشتے تشریف لاتے. میں نے جواہر القلائد الجواہر کے اندر پڑھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس کے اندر انبیاء علیہ السلام بھی فیض دینے کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں. اتنی بابرکت میں 70 جنازے حضرت کی جو ہے مجلس واعظ سے خوف الہی کی وجہ سے اٹھا کرتے تھے. اچھا پھر ایسا ہوا کہ حضرت علامہ ابن جوزی کہتے ہیں میں بھی آپ کا واعظ سننے کے لیے آیا, ایک کونے کے اندر بیٹھ کے, حضرت کو نہیں بتایا, لیکن اتقوا فراست المومن, مومن کی نظر سے ڈرو, جب بھی دیکھتا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اچھا ہوا یوں کہ کہتے ہیں میں کونے میں بیٹھا تو حضرت نے نا قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی, پھر اس کی ایک تفسیر بیان کی. میں نے یوں سارے ہلا دیا. بندے کو بات کا پتہ ہونا تو بندہ یوں کر کے سارے ہلا دیتا ہے. کہتے میں نے سارے ہلا دیا کہ حضرت یہ مجھے آتی ہے, میں نے پڑھی ہوئی ہے. حضرت نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی, میں نے پھر سارے ہلا دیا کہ یہ بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے. تیسری تفسیر بیان کی, میں نے پھر سارے ہلا دیا کہ یہ بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے. یہاں تک کہ آپ نے 16 تفسیریں بیان کی, میں نے ہر تفسیر پہ یوں کر کے سارے ہلا دیا. چھوٹا عالم نہیں تھا ابن جوزی, کہتے میں نے ہر تفسیر پہ سارے ہلایا, یہ بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے. حضرت میری طرف دیکھ کے مسکرا پڑے, فرمایا علامہ ابن جوزی یہ وہ تھی جو تو جانتا تھا, جو تو نے پڑھی ہوئی تھی.
اب میں وہ بیان کرنے لگا ہوں جن کو عبد القادر جانتا ہے یا عبد القادر کا خدا جانتا ہے۔ پھر اسی آیت کی آپ نے 40 تفسیریں بیان فرمائی۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں میں شش در ہو گیا کہ اتنی شائستہ، اتنی شگفتہ اور اتنی شستہ آپ نے اس آیت کی تفسیریں 40 بیان فرمائی۔ 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد آپ میری طرف دیکھ کے پھر مسکرائے، فرمایا لوگوں سنو، یہ کال کی باتیں تھی، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ یہ کال کی باتیں تھی، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ کہنا حال کی طرف آتے ہیں تو آپ نے زبان اقدس سے آنکھیں بند کر کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ میں بھی پڑھتا ہوں، یہ کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یا جب یہ کلمہ پڑھانے والا اللہ کا ولی ہونا تو پھر کلمہ پڑھنے کا سرور ہی الگ ہوگا۔ پھر اس کلمے کا ورد اگر کسی ولی کی مجلس میں بیٹھ کے کریں گے نا تو پھر نظارہ ہی وکھرا ہوگا، اس کا انداز ہی نرالا ہوگا۔ آپ نے یہ کلمہ پڑھا اور پھر کہتے جب آپ نے محمد الرسول اللہ کہا نا اور یہ آپ نے حال کی بات کی ہے تو پھر حضرت علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں زمین پہ گر گیا، میرا امامہ زمین پہ آیا اور میرے کپڑے پھٹ گئے وجد کی وجہ سے اور مجھے ہوش نہ رہا، عالم مدہوشی کرنے چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا نا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس ختم ہو گئی تھی۔ اب میں لوگوں کے کندھے پکڑ پکڑ کے کہہ رہا تھا لوگوں ساری زندگی میں نے توحید کو پڑھا ہے، لیکن آج عبد القادر نے ایک نظر کے اندر مجھے توحید کو سمجھا بھی دیا ہے کہ توحید ہوتی کیا ہے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے۔ سنیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام تو سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے کچھ مرید تھے تو مجھے کہنے لگے حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں نہ چلے جائیں۔ تو یہ بھی سالک کے لیے ضروری ہے کہ جب جائے تو اجازت لے کے جائے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اجازت دی، ساتھ میں فرمایا کہ اس کی مجلس میں ذرا سنبھل کے بیٹھنا۔ کہتے ہیں کہ میں جب ہم ان کی بارگاہ میں گئے نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، تو ہم نے دیکھا کہ 2 شخص پڑے ہوئے جن کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹے ہوئے اور وہ گڑ گڑا رہے ہیں حضرت ہمیں معاف کر دیں۔ بار بار کہتے ہیں غوث کی گستاخی ہمیں زمین پہ لے آئی، غوث کی گستاخی ہمیں زمین پہ لے آئی۔ کہتے ہیں ہم سہم گئے کہ کٹے ہوئے ہاتھ اور معذرت طلب کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا حضرت یہ کون ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ یہ 3 قطب ہیں اپنے وقت کے۔ کون ہے؟ قطب ہیں اپنے وقت کے، یہ ہوا کے اندر پرواز کر رہے تھے۔ اچھا ایک قطب ہو دوسرا ہوا میں پرواز کر رہا ہو، ہوا میں پرواز کر رہے تھے تو جب یہ میری خانقاہ کے قریب آئے نا تو ایک شخص نے کہا کہ اگر تم کہو تو ہم اپنا راستہ نہ بدل لیں، نیچے غوث اعظم کی خانقاہ آ گئی ہے۔ تو 2 نے کہا کہ اگر تم بدلنا چاہو تو بدل سکتے ہو، لیکن ہم اپنا راستہ اس لیے نہیں بدلیں گے کہ ہم خود وقت کے قطب ہیں، ابدال ہیں۔ کہتے ایک نے راستہ بدل لیا اور یہ 2 پرواز کرتے ہوئے میری خانقاہ کے اوپر آئے۔ جب میری خانقاہ کے اوپر آئے تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ کے میرے قدموں کے اندر پھینک دیا ہے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ ہے۔ آخری بات کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں، اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود بھی دیکھیے ذرا شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہم طواف کر رہے تھے تو طواف کے دوران دیکھا گیا کہ ایک شخص ہے جو مطاف کے اندر کنکریوں کے اوپر اپنی پیشانی رکھ کر کے رو رہا ہے اور اپنی پیشانی مل رہا ہے اور لفظ کیا کہتے ہیں اللہم اغفر لی و ان لم تغفر لی یبعث یوم القیامۃ اعمی۔ اے اللہ مجھے معاف کر دو، اگر معاف نہیں کرنا تو مجھے قیامت کے میدان میں اندھا اٹھانا، میں تیرا تو کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت اقبال کا انداز بڑا سونا ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اقبال کہتا مالک تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، قیامت کے میدان میں مجھے بغیر حساب کے معاف کر دینا۔ اگر حساب لینا ضروری ہوا نا تو ایک مہربانی کرنا، آز نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، مہربانی یہ کرنا مجھے محمد عربی کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا۔ اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا اقبال میرا امتی ہو کہ یہ گناہ کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی تو میں اپنے آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا، اور اپنے آقا کے سامنے کون سا منہ لے کے شفاعت کے لیے جاؤں گا؟ کیا میں رک کر کے آپ کے لیے بات کرنا چاہوں گا؟ میں اور آپ جب گناہ کرنے لگے نا تو اس بات کو سوچ لینا، قیامت کے میدان میں ہر طرف نفسی نفسی کی آواز آئے گی اور پیغمبر بھی
उम्मतियों से कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी और के दरवाजे पे चले जाओ। जानते हो जब नबियों की जुबान पे इज़हबू इला गैरी होगा, कौन सा दर होगा जिस दर पे दोनों बाहें फैली होंगी और यूं करके आवाज आ रही होगी, आना लहा, आना लहा, दर बदर भटकने वालों इधर आओ, अल्लाह ने तुम्हारी शफात के लिए मोहम्मद अरबी को पैदा फरमाया। एक ही दर है, वो दर मोहम्मद अरबी का दर है। अगर वहां से आवाज आ गई कि इसका मेरे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो बताओ फिर क़यामत के मैदान में कोई और दर होगा हमारे लिए? कोई पाए मानदन या जाए रफ्तन होगी हमारे लिए? एक ही दर है। हज़रत इकबाल कहते हैं, आज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, मालिक मुझे मुआफ़ कर देना, अगर हिसाब लेना ज़रूरी हुआ तो मोहम्मद अरबी की निगाहों से पोशीदा रखना, मैं तेरा तो क्या तेरे पैगम्बर का सामना भी नहीं कर सकता। अच्छा फिर ये शख्स जो मताफ में सर रख के रो रहा है, कहता है अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, नहीं मुआफ़ करना तो मुझे अंधा उठाना, मैं तेरा तो क्या तेरे बंदों का सामना भी नहीं कर सकता। कहती इतने दर्द के साथ रो रहा था कि लोगों के कलेजे फट रहे थे, लगता था काबातुल्लाह से भी चीखों की आवाज आ रही है। मताफ के अंदर सारे लोग आहों और सिसकियों के साथ जो है वो बोझल कदम लेके तवाफ कर रहे थे। एक शख्स सारे काम छोड़ छाड़ के इस शख्स के पास खड़ा हो गया, कंधे पे हाथ रख के कहता उठ जाओ, तू रब के घर में आया हुआ है, यहाँ पे रब की 120 रहमतें हमा वक्त बरसती है, रब तेरे गुनाह को माफ कर देगा। रब जब्बार भी है, लेकिन जब्बारियत के साथ वो गफ्फार भी है, वो बख्श देगा तुझे, वो रहमान भी है, रहीम भी है। कहते हैं जब मैंने कंधे पे हाथ रखा ना, तो थोड़ी देर के बाद जब उसने अपनी मनाजात पूरी की तो वो जाने लगा, तो मैंने झुक के देखा चादर के नीचे से, वो बंदा मामूली नहीं था। कहा कौन था? कहा ये वही शख्स है जिसकी खानकाह से ऊपर अगर कुतब उड़ के जाए तो उसके हाथ पांव काट दिए जाते हैं। ये बंदा मामूली नहीं था। कहा कौन है? कहा ये वही शख्स है जो कहता है कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में बैठा हो, मैं मगरिब में बैठा हूँ, उसके सतर से कपड़ा हट जाए तो मैं मगरिब में बैठ के मशरिक के अंदर बैठे हुए मुरीद का कपड़ा सीधा कर सकता हूँ। ये वही है जो कहता है कि मैंने खलवत के अंदर अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, तो रब ने फरमाया अब्दुल कादिर मांग ले, क्या मांगता है? तो मैंने उस वक्त अर्ज किया था, मालिक जो मेरे सिलसिले में बैत हो जाए तो वो जहन्नम के अंदर न जाने पाए। रब ने मेरे साथ ये वादा फरमाया। फिर कसीदा गौसिया में लिखा है ना, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, ऐ मेरे मुरीद परेशान नहीं होना, मेरे रब ने मेरे साथ वादा फरमाया हुआ है। ये वही शख्स है, ये वही शख्स है जो मताफ के अंदर सर रख के रो रहा है, जिसको जमाने वाले गौस कहते हैं, जो ये ऐलान करता है कि अल्लाह ने मेरा कदम सारे वलियों की गर्दनों पे टिका दिया है। ये मामूली शख्स नहीं है, रो रहा है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, वरना क़यामत के मैदान में अंधा उठाना, तेरा तो क्या तेरे बंदों का सामना भी नहीं करता। कहते झुक के देखा तो मामूली नहीं है, ये वक्त का गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी था रहमतुल्लाह अलैह। मर्तबा देखिए और फिर आपके दिल के अंदर खौफ इलाही देखिए, खशियत इलाही का नूर देखिए। और मेरे गौस की 11वीं मनाने वालों, मेरे गौस के उर्स पे आने वालों, मेरे गौस की करामतें सुनने वालों, मेरे गौस के नाम का लंगर खाने वालों, लेकिन आज गौस के उर्स के अंदर बैठ के झोली फैला के रब की बारगाह में ये कहना, ऐ मेरे मालिक जहाँ पे तूने हमें गौस का मुरीद बनाया है, वहाँ पे हम तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं कि हजरत गौस आजम की खशियत इलाही का नूर हमें भी अता फरमा दे। जो खौफ इलाही का नूर तूने उनको दिया था, उसका उशरे और शीर, उसका एक कतरा अल्लाह हमारी जोड़ी के अंदर भी डाल दे। दुआ करो अल्लाह आने वालों को, महफिल पाक सजाने वालों को, और जो है वो हजरत साहब जो तशरीफ लाए, अल्लाह सबको बरकतें, बहारें, दरैन की सआदतें और दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।